نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين انما يخشى الله من عباده العلماء۔ معزز و محترم حاضرین کرام اور قابل صد احترام ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی شان اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی شان اور عظمت بیان فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں علماء، اس کے بندوں میں جو عالم ہیں، علم دین سے آراستہ ہیں، علم دین کی دولت سے مالا مال ہیں، وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حصر کے ساتھ فرماتا ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علماء کرام ہی ڈرتے ہیں، علماء ہی ڈرتے ہیں۔ کیا غیر عالم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے خالی ہیں؟ جو عالم نہیں ہیں، جن لوگوں کا علماء میں شمار نہیں ہوتا، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے دور ہیں؟ بالکل دور ہیں، بالکل بیگانہ ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں اور جو عالم نہیں ہیں وہ نہیں ڈرتے؟ تو بندگان خدا، آیت جو کہہ رہی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اللہ کا کامل ڈر رکھتے ہیں، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف حد کمال کو پہنچا ہوا ہے علماء کے قلوب میں، علماء کے دلوں میں۔ جو غیر عالم ہیں، جو جاہل ہیں، وہ مسلمان بھی اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، اس کا خوف اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، اس کی خشیت سے مالا مال ہیں۔ لیکن غیر عالم کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی تو نہیں، لیکن غیر عالم کے قلب میں، اس کے دل میں علماء جیسا خوف نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو غیر عالم جو ہے، جاہل جو ہے، اس مسلمان کو بھی اللہ نے اپنا ڈر عطا فرمایا ہے، اپنی خشیت عطا فرمائی ہے، اپنا خوف عطا فرمایا ہے۔ کون مسلمان ہو سکتا ہے اللہ کے ڈر کے بغیر؟ کسی مسلمان کا قلب اللہ کے خوف سے یکسر خالی نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا تقاضا ہے خوف خدا، ایمان کی پیداوار ہے خشیت الہی،
ہر مسلمان، ہر مومن، ہر کلمہ گو، ہر وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے ڈرتا ہے، اس کے غضب سے ڈرتا ہے، اس کے انتقام سے ڈرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ہر مسلمان اپنے دل میں اللہ کا خوف محسوس کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان عالم ہو یا غیر عالم، خواہ وہ مسلمان عالم ہو یا جاہل۔ تو ہر مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خشیت اپنے قلب میں رکھتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے قلب میں رکھتا ہے، لیکن وہ ڈر ناقص ڈر ہے۔ جاہل اللہ سے ڈرتا ہے لیکن اس کا اللہ سے ڈرنا حد کمال کو نہیں پہنچا ہے، کامل ڈرنا نہیں کہلاتا۔ اور عالم جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے طریقے سے ڈرتا ہے۔ عالم جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے حد کمال سے مالا مال ہوتا ہے۔ عالم کے دل میں اللہ کا ڈر کامل ہوتا ہے، پرفیکٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر اگر کسی مسلمان کے قلب میں کامل نہ ہو تو وہ ڈر ناقص ہے۔ اس ڈر سے ایمان تو قائم رہے گا لیکن وہ ڈر آدمی کو متقی نہیں بنا سکتا، پرہیزگار نہیں بنا سکتا۔ اگر ناقص خوف کے ساتھ، اللہ کی ناقص خشیت کے ساتھ کوئی آدمی تقوی کر بھی لے تو اس تقوی پر وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناقص خوف، ادھورا خوف، ادھوری خشیت جاہلوں کو بھی حاصل ہے، عوام کو بھی حاصل ہے، ہر مسلمان کو حاصل ہے، لیکن اللہ کا کمال خوف، اللہ کی کمال خشیت، کامل خشیت، یہ صرف علماء کے حصے میں آتی ہے۔ عالم جس طرح اللہ سے ڈرتا ہے اس طرح جاہل نہیں ڈر سکتا۔ اور جب اللہ کا ڈر کامل درجے کو پہنچتا ہے، درجہ کمال کو پہنچتا ہے، تو پھر بندہ اپنی گفتگو میں، اپنی خاموشی میں، اپنے سفر میں، اپنے حضر میں، اپنی ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچا ہوا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی سے وہ مالا مال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ کے تمام بندوں میں اللہ سے کامل درجے کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا کامل درجے کا خوف رکھتے ہیں صرف اس کے عالم بندے۔ جاہل اللہ سے ڈرتا ہے لیکن وہ خوف ادھورا ہوتا ہے، ناتمام ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے۔ اور عالم جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا خوف کامل عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سے آراستہ فرمائے، اللہ کے خوف کو، اللہ کی خشیت کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے مسلمان پر طلب علم فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جب مسلمان علم دین فرض حد تک حاصل کرے گا تو اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر حد کمال کو پہنچ جائے گا۔ اور اللہ کا خوف حد کمال کو جب پہنچ جاتا ہے تو وہ خوف جو ہے وہ انرجی بن جاتا ہے، وہ خوف قوت بن جاتا ہے، جس قوت سے آدمی اللہ کو راضی کرنے لگتا ہے، اللہ کے دین کے رہنما اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ وہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے، روزوں کا پابند ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا پابند ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی خدا کو ناراض کرنے والا فعل
انجام نہیں دیتا، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگ جاتا ہے، وہ اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے، اپنی نشست و برخاست سے اللہ رب العزت کی شریعت پر عمل درآمد کرنے لگتا ہے، اس کی ہر حالت سے اس کا رب راضی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نفس امارہ کے مکر و قید سے محفوظ رہتا ہے، وہ شیطان کے ورغلانے میں نہیں آتا، اس کے بہلاوے پھسلاوے میں نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں جو عالم بندے ہیں وہ اللہ کے کمال خشیت سے مالا مال ہیں۔ تو ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے، کیوں؟ ہمیں عالم بننا ہے، کیوں؟ اللہ سے ڈرنے کے لیے۔ تو اللہ کا خوف یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ سے ڈر اللہ کو پسند ہے، اللہ کو وہ دل پسند ہے جس میں اللہ کا خوف بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب کو وہ دل پسند ہے جس میں اللہ کا خوف بھرا ہوا ہے۔ تو بندگان خدا، وہ دل ہی کیا جو خدائے واحد قہار سے نہ ڈرے، وہ قلب ہی قلب نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے مالا مال نہ ہو۔ خوف بھی کمال درجے کا ہونا چاہیے، اللہ کے قہر و غضب، اللہ کے انتقام، اللہ کے عذاب سے کامل ڈر بھی ہونا چاہیے مسلمان کے قلب میں، اور اللہ کی رحمتوں کی کامل امید بھی ہونی چاہیے۔ تو علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالی خشیت عطا فرماتا ہے، اور کمال خشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال خشیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل ڈر، کامل خوف جسے حاصل ہوتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل امید بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے کامل امید بھی حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج میں یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو نوٹ کر لیں سبحان اللہ۔ کہ جس کے قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کمال کو پہنچا ہوگا، پرفیکشن کی حد تک پہنچا ہوگا، پرفیکٹ ہوگا، اس کے قلب میں اللہ کی رحمت کی امید بھی کامل ہوگی۔ کمال خوف کمال رجا کا مستلزم ہے، کمال رجا کو مستلزم ہے، اور کمال رجا کمال خوف کو مستلزم ہے۔ اللہ کے قہر و غضب سے کامل ڈرنے والا، مکمل ڈرنے والا، کمال درجے کا ڈرنے والا اللہ کی رحمت، اس کے عفو و درگزر سے کامل امید بھی رکھتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ادھورا ہوگا، ناتمام ہوگا، امپرفیکٹ ہوگا، اس کے قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ناتمام ہوگی۔ جس طرح شریعت کو مطلوب ہے، جو مطلوب شرع ہے، وہ خوف جس کے دل میں ہے خدا کا، اسی خوش قسمت انسان کے قلب میں اللہ کی رحمت کی امید بھی مطلوب شرع حد تک پائی جائے گی۔ تو اللہ والے انبیاء کرام، صحابہ اعظام، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، مجتہدین کرام، فقہاء اسلام، متکلمین اسلام، داعیان اسلام، ہدات اسلام، اللہ کے اولیاء، ان سب کے قلوب میں اللہ کا کامل خوف بھی ہوتا ہے، کامل خشیت بھی ہوتی ہے، اور کامل رجا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے قہر و غضب سے
کامل خوف اور اللہ کی رحمت سے کامل امید یہ کسے ملتی ہے؟ جو بندہ عالم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم بندہ کون ہے؟ جسے قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، عقائد کا علم ہو، عقائد اسلامیہ کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، تصوف کا علم ہو۔ تو بندگان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ ان علوم سے ہمیں آراستہ اور پیراستہ فرمائے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام کریشن میں، اپنے تمام مخلوقات میں، اپنی پیدا کردہ ہر چیز میں انسان کو افضل بنایا۔ سبحان اللہ۔ تمام موجودات میں اللہ نے انسان کو اشرف اور اعلیٰ بنایا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انسان اللہ کی معرفت جس حد کو پہنچ کر حاصل کرتا ہے، جس کامل درجے کی معرفت انسان کے حصے میں آتی ہے اور کسی کے حصے میں نہیں آتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ اور اللہ کی معرفت منحصر ہے علم دین پر، علم دین پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو علم دین سے آراستہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی معرفت ہی علم دین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عالم ہی عارف بن سکتا ہے، عالم ہی عارف باللہ ہو سکتا ہے۔ علم دین سے جو آراستہ ہے وہی عارف باللہ کہلا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو علم دین نہیں رکھتا وہ عارف باللہ نہیں ہو سکتا، جسے نہ عربی آتی ہے، نہ صرف آتی ہے، نہ نحو آتی ہے، نہ فقہ جانتا ہے، وہ نہ علم کلام سے واقف ہے، قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں جانتا، بلکہ دیکھ کر بھی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، نہ اس نے بخاری پڑھی ہے، نہ مسلم پڑھی ہے، نہ احادیث کے مضامین سے وہ واقف ہے۔ علم دین سے جو نابلد ہے، ناواقف ہے، وہ عارف باللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی معرفت اسے حاصل نہیں ہو سکتی، عرفان حق اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نہ عرفان حق حاصل ہو سکتا ہے اسے، نہ عرفان نفس حاصل ہو سکتا ہے، نہ عرفان رسول خدا اسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کی معرفت، اللہ کے عرفان ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زیور تخلیق سے آراستہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انما، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن حکیم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کا مفہوم سلطان المفسرین ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیعبدون کی تفسیر کرتے ہیں، ای لیعرفون، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری معرفت، وہ میری عبادت کریں۔ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانیں، میرا عرفان حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح معنوں میں پہچاننے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کا عارف کون ہوتا ہے؟ عارف باللہ کون ہوتا ہے؟ وہ جسے علم دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آراستہ فرمایا ہے۔ اور علم دین کیا ہے؟ علم شرع۔ علم دین کیا ہے؟ علم شرع ہے۔ تو بندگان خدا، اور علم شرع ہی کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو علم طریقت بھی ملتا ہے، علم حقیقت بھی ملتا ہے، علم معرفت بھی ملتا ہے۔ حقیقت میں طریقت، حقیقت اور معرفت شریعت ہی کی تفصیل ہے، شریعت ہی کا پھیلاؤ ہے۔
سب شریعت ہی ہے. طریقت بھی شریعت ہے حقیقت بھی شریعت ہے حقیقت میں, معرفت بھی شریعت ہے حقیقت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جسے شریعت کا ضرورت کی حد تک علم نہیں, وہ کبھی طریقت کا عالم نہیں ہو سکتا, حقیقت کا عالم نہیں ہو سکتا, معرفت کا عالم نہیں ہو سکتا. اسے طریقت, حقیقت اور معرفت کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خیر بندگان خدا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ملاحظہ فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ فرماتا ہے قل, اے محبوب تم فرماؤ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تم فرماؤ کہ عالم بندے خدا کے اور وہ بندے جو عالم نہیں ہیں, کیا دونوں برابر ہیں؟ سبحان اللہ. عوام کی نظر میں تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں, جہلا کی نظر میں تو عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں. جسے علم دین حاصل ہے وہ اور جسے علم دین حاصل نہیں, یہ دونوں جاہلوں کی نظر میں تو برابر ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی, یہ دونوں دنیا داروں کی نظر میں تو برابر ہو سکتے ہیں, سبحان اللہ لیکن رسول اللہ کی نظر میں برابر نہیں. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے پوچھتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب تم فرماؤ سبحان اللہ سبحان کہ کیا علم والے لوگ, علم دین سے آراستہ اور پیراستہ لوگ, اور جو علم دین سے آراستہ نہیں ہیں, علم دین کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں, وہ لوگ دونوں برابر ہیں؟ تو حضور کی نظر دیکھتی ہے کہ عالم کا کیا مقام ہے اور جاہل کس پستی میں گرا ہوا ہے. سرکار کی نظر دیکھتی ہے کہ جاہل کا مقام اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں, عالم کا مقام اللہ کی نظر میں بہت کچھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے قریب کرنے والی چیز علم دین ہے, اور علم دین کی بنیاد شریعت ہے. سبحان اللہ. شریعت کا علم ہے. اور جسے شریعت کا علم حاصل نہیں, جو شریعت کی ابجد سے بھی واقف نہیں, جو شریعت کی ABCD سے واقف نہیں, وہ دعویٰ کرتا ہے قلندری کا, دعویٰ کرتا ہے مجذوبیت کا, دعویٰ کرتا ہے ولایت کا, دعویٰ کرتا ہے مرشدی کا, دعویٰ کرتا ہے داعی اللہ ہونے کا, دعویٰ کرتا ہے مربی ہونے کا, دعویٰ کرتا ہے مبلغ ہونے کا, دعویٰ کرتا ہے مسند نشین ہونے کا, دعویٰ کرتا ہے سجادہ نشین ہونے کا, دعویٰ کرتا ہے خلیفہ ہونے کا. تو اس کا دعویٰ بے بنیاد ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی حقیقت نہیں رکھتا. جسے شریعت کا علم حاصل ہے ضرورت کی حد تک, وہی طریقت کا علم حاصل کر سکتا ہے, سبحان اللہ. حقیقت کا علم حاصل کر سکتا ہے, معرفت کا علم حاصل کر سکتا ہے. شریعت کا علم حاصل کرنے والا ضرورت کی حد تک شریعت کا علم حاصل کر چکا, اب طریقت کا علم حاصل کر رہا ہے. وہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے پھر شریعت کے علم میں اضافے کی ضرورت ہے. حقیقت کے علم میں پہنچا, وہاں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اس علم کے حاصل کرنے کے لیے شریعت کے علم میں اور زیادتی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معرفت کے علم میں پہنچا, وہاں کا علم حاصل کر رہا ہے, تو معرفت کے علم کے حصول کے لیے, اسے اویل کرنے کے لیے, اچیو کرنے کے لیے, حصول معنی نہیں معلوم, تو اس لیے مجھے انگریزی کا سہارا لینا پڑتا ہے. معرفت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے, اچیو کرنا چاہتا ہے, تو اسے شریعت کے علم میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. تو شریعت کا علم جتنا بڑھے گا طریقت کا علم اتنا بڑھے گا, شریعت کا علم جتنا بڑھے گا حقیقت کا علم اتنا بڑھے گا, شریعت کا علم جتنا بڑھے گا معرفت کا علم اتنا بڑھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بندگان خدا, شریعت کا علم جسے کم ہے, طریقت حقیقت معرفت کا علم بھی اس کے پاس کم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو درجہ کمال کو جس کے پاس شریعت کا علم پہنچا ہوا ہے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کامل درجے کا طریقت کا علم عطا فرماتا ہے, کمال درجے کا حقیقت کا علم عطا فرماتا ہے, معرفت کا علم عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو پہلے مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے
جامعات میں جو تعلیم دی جاتی ہے، دارالعلوموں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، اس تعلیم کو حاصل کرنا ہم پر ضروری۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان اپنے بچوں کو پہلے مدرسے میں داخل کریں، علماء کی صحبت میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ علماء کی صحبت سے جس طرح مالا مال ہونا ہے، مستفیض ہونا ہے، مستنیر ہونا ہے، ہو چکے ہیں، تو پھر اپنے بچوں کو خانقاہ کی طرف بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ خانقاہ میں آج ان لوگوں کی بھرمار دکھائی دیتی ہے، ان لوگوں کی بہتات دکھائی دیتی ہے، ان لوگوں کی کثرت دکھائی دیتی ہے جو علم دین سے ناواقف ہیں، جنہیں نماز کے مسائل نہیں معلوم، وضو کے مسائل نہیں معلوم، غسل کے مسائل نہیں معلوم، زکوٰۃ کے مسائل نہیں معلوم، زکوٰۃ فرض ہے یہ بھی نہیں معلوم، حج فرض ہے یہ بھی نہیں معلوم، روزے کے مسائل نہیں معلوم، حلال اور حرام کی انہیں تمیز نہیں، سود کا کیا گناہ ہے، لواطت کسے کہتے ہیں، زنا کسے کہتے ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ اس کی وجہ سے آج خانقاہی نظام بگڑا ہوا ہے۔ علم ظاہر سے ناواقف لوگ اپنے شیوخ کی گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شریعت سے ناواقف رہ کے طریقت سمجھا رہے ہیں۔ جو شریعت جانے بغیر طریقت جانے گا وہ طریقت ہی نہیں، کچھ اور چیز ہے۔ شریعت سیکھے بغیر کوئی حقیقت سیکھے گا تو وہ حقیقت نہیں، الحاد ہے، سبحان اللہ۔ زندقہ ہے، گمراہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عقائد اسلامیہ، شریعت میں جو عقائد سکھائے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ عقائد نصفی میں جو عقائد ہیں، عقائد جامی میں جو عقائد پیش کیے گئے ہیں، سعد الدین تفتازانی کی شرح عقائد میں جو عقائد پیش کیے گئے ہیں، عقائد اہل سنت و جماعت، ان سے واقف ہوئے بغیر کوئی وحدت الوجود بول رہا ہے تو وہ وحدت الوجود نہیں، الحاد ہے، زندقہ ہے، گمراہی ہے، شیطان کا مکر و قید ہے۔ تو شریعت کو بنیاد بنائیں۔ ہمارے پیر نے یہی تعلیم دی، ہمارے دادا پیر نے یہی تعلیم دی، ہمارے پیروں نے یہی تعلیم دی۔ راہ خدا چل نہ چل بدرخائے شرابن۔ میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، راہ خدا چل نہ چل بدرخائے شرابن۔ اللہ کی معرفت کا راستہ چل، اللہ کو پہچاننے کا راستہ چل، اللہ کی معرفت حاصل کر، مگر شریعت کو رہبر بنا کے چل، شریعت مصطفیہ، علم شرع کو، علم شریعت کو، علم ظاہر کو، جو تفسیروں میں ہے، جو عقائد کی کتابوں میں ہے، جو فقہ کی کتابوں میں ہے، جو حدیث کی کتابوں میں ہے۔ علم شرع، اس علم شرع کی روشنی میں معرفت کا راستہ اختیار کر، اور اللہ کا عرفان اگر تجھے حاصل کرنا ہے تو شریعت کو اپنا رہنما بنا، اپنا محافظ بنا، اپنے سفر کا ساتھی بنا۔ سبحان اللہ۔ راہ خدا چل نہ چل بدرقائے شرابن۔ شریعت اللہ کی معرفت کا راستہ، اللہ تک پہنچنے والا راستہ، اللہ تک پہنچانے والا راستہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات و صفات کے عتے پتے جاننے کا راستہ۔ اگر یہ تیری منزل مقصود ہے کہ تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کون ہے، کیا ہے، اللہ کی ذات کی معرفت کیا ہے، اللہ کے صفات کی پہچان کیا ہے، اللہ کے افعال کی پہچان کیا ہے، اللہ کی آیات کیا ہیں، آثار کیا ہیں، یہ جاننا چاہتا ہے تو شریعت مصطفیہ کا جو علم ہے، جو عقائد کا علم ہے اور شریعت کا علم ہے، اسے اپنا محافظ بنا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ معرفت کے راستے میں تیرے ساتھ ساتھ شریعت کا علم ہو، تیرا رہبر بن کر شریعت کا علم ہو، ساتھ ساتھ تیرے۔ راہ خدا چل نہ چل بدرقائے شرابن۔ بدرقہ کہتے ہیں محافظ کو، نگران کو، نگہبان کو۔ تو شریعت کا علم اگر ساتھ رہے گا اور تو تصوف کا علم حاصل کرے گا، حقیقت، معرفت، طریقت کا علم حاصل کرے گا، تو وہ علم جو ہے تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شریعت کے علم کے بغیر اگر تو طریقت کا علم حاصل کرے گا تو قدم قدم پر تو ٹھوکر کھائے گا، قدم قدم پر
وہ علم تجھے جہنم میں پہنچانے کا سبب بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، طریقت، حقیقت اور معرفت سیکھنے والوں، پہلے شریعت کا علم حاصل کرو کہ شریعت کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، اطاعت کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے، سنت غیر موقدہ کیا ہے۔ تو ان باتوں کو حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ علماء کرام کا میں نے آپ کو مقام بتایا کہ عالم کیا ہوتا ہے۔ عالم بنتا ہے، اللہ اسے عالم بناتا ہے تو اس لیے بناتا ہے، جو عالم کہلاتے ہیں وہ عالم بنتے ہیں خود علم دین سے سنورنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اور پھر عوام کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے۔ سبحان اللہ، تو عالم خود بھی سنورتا ہے، خود بھی روشنی رکھتا ہے، دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ سبحان اللہ، عام آدمی جو عالم کا درجہ نہیں رکھتا وہ خود تو سنور سکتا ہے لیکن دوسروں کو سنوار نہیں سکتا۔ تو علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور علماء کرام کی شان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یہ کون سا علم ہے؟ شریعت کا علم ہے۔ پیر صاحب کے پاس کوئی آیا، وہ طریقت کا علم سنانے لگتے ہیں، وحدت الوجود، وحدت الشہود، انا انتا کی بحث اور نہ جانے کیا کیا۔ شریعت کا علم ہی نہیں معلوم مرید کو، وہ جو بھی سنے گا غلط ہی بولے گا، سبحان اللہ، غلط ہی بولے گا۔ سبحان اللہ، اور عالم خود بھی علم سے آراستہ ہوتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے معتقدوں کو، اپنے شاگردوں کو علم سے نوازتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من علم آیۃ من کتاب اللہ، من علم آیۃ من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی ایک آیت لوگوں کو سمجھائے، ایک آیت، پورے قرآن کی تفسیر نہیں، جو شخص، جو عالم دین قرآن حکیم کی ایک آیت، اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کی تفسیر، اس آیت کے تقاضے، اس آیت کے مطالبات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، یہ ایک آیت کا علم سکھاتا ہے لوگوں کو۔ من علم آیۃ من کتاب اللہ او بابا من علم، یا ایک باب، ایک چیپٹر، باب کہتے ہیں چیپٹر کو، ایک چیپٹر علم دین کا، جو آدمی علم دین کا ایک چیپٹر لوگوں کو سکھاتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ انم اللہ اجرہ الی یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ قیامت تک بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے۔ میں نے ایک آیت کا ترجمہ اور ایک آیت کی تفسیر کسی مسلمان کو سکھائی، اب میرا اجر ثابت ہو گیا، اللہ کے پاس میرا اجر ثابت ہو گیا۔ اب اس کار خیر کا اللہ کے پاس صلہ ہے، وہ اللہ مجھے دے گا ضرور، یہاں نہ بھی دے تو وہاں دے گا آخرت میں انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم کی ایک آیت کو سمجھایا، ایک آیت کا علم دیا میں نے کسی کو، تو وہ اجر، اس ایک آیت کو سمجھانے کا، سکھانے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑھاتا ہے کہ قیامت تک بڑھاتا رہتا ہے، اس کا اجر قیامت تک بڑھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے میں نے 100 روپے کمائے، ایک دن میں نے 100 روپے کمائے، اب اس کمائے ہوئے
پیسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرتا رہے، یعنی اس 100 روپے میں روزانہ 10 روپے بڑھتے جائیں قیامت تک، تو کتنے وہ 100 روپے کتنے روپیوں میں بدل جائیں گے؟ 100 روپے دوسرے دن 110، تیسرے دن 120، چوتھے دن 130، تو بڑھتے چلے جائیں گے نا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دن، ایک وقت جو کسی مسلمان کو ایک آیت قرآن کی سمجھائے، سکھائے، یا علم دین کا ایک چیپٹر سکھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھاتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نیکی، اس نیکی کی برابری کرنے والی دوسری نیکیاں نہیں ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، اس کا اجر بڑھتا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اجر ہے اس کا اجر جو اللہ کے پاس ہے، اجر میں ترقی نہیں ہوگی، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، انکریمنٹ نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ ترقی نہیں، ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا اجر میں۔ لیکن آپ نے ایک دین کی بات سکھائی کسی کو، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر سکھائی، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر سے کسی کو مالا مال کیا، تو اس کا اجر جو ہے بڑھتا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ کام عالم کا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کی تفسیر کرنا عالم کا کام ہے، حدیث کی تشریح کرنا عالم کا کام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ واعظ کہنا عالم کا کام ہے، غیر عالم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عالم کی جگہ بیٹھ کر واعظ کہے، تقریر کرے، علم دین سکھائے، کیونکہ he himself doesn't know the meaning of علم دین، سبحان اللہ۔ the ABCD of علم دین he hasn't got۔ تو عرض کر رہا تھا کہ علم دین جسے حاصل ہے وہی رشد و ہدایت کی مسند پر بیٹھ سکتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی مربی کہلا سکتا ہے، وہی شیخ طریقت کہلا سکتا ہے، وہی پیر طریقت کہلا سکتا ہے، وہی عالم دین کہلا سکتا ہے، وہی واعظ کہلا سکتا ہے، وہی خطیب کہلا سکتا ہے، خطیب اسلام کہلا سکتا ہے، وہی مربی کہلا سکتا ہے، وہی مبلغ کہلا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا جسے قرآن کا ناظرہ بھی نہیں معلوم، جس نے فقہ کیا چیز ہے جانا ہی نہیں، تو وہ کیا، جس کی خود رہبری نہیں ہوئی ہے، جسے خود راہ نہیں ملی ہے، وہ دوسرے کی کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ کو خویشتن گمست کرا رہبری کنت، جو خود گمراہ ہے وہ دوسروں کی کیا رہبری کر سکتا ہے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ علماء کی بڑی قدر و منزلت آئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کن عالمن، کن عالمن۔ کن فارسی میں کن کا معنی ہے کر، اور عربی میں کن کا معنی ہے ہو۔ کن کانا یکونو، تکونو سے کن عالمن۔ سرکار فرماتے ہیں عالم ہو جا۔ تو معلوم یہ ہوا حضور یہ چاہتے ہیں اے مسلمان کہ تو عالم ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کو خوش کرنا ہے تو سرکار کے حکم پر عمل کرو۔ کن عالمن، یہ حضور کا حکم ہے جو عنایت فرما رہے ہیں سرکار۔ کن عالمن، تو عالم دین ہو جا۔ کن عالمن او متعلمن، یا متعلم ہو جا، علم دین سیکھنے والا بن جا۔ اگر عالم دین نہیں بنا تو علم دین سیکھنے والا بن جا۔ بس سمجھ میں؟ یا تو عالم بن جا، علم دین رکھنے والا، علم دین جو سیکھ چکا ہے وہ بن جا۔ کن عالمن او متعلمن، عالم نہیں بنا تو عالم دین بننے والا بن جا، سیکھنے والا بن جا علم دین۔ ڈاکٹر نہیں بن سکا تو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے والا بن جا۔ وکیل نہیں بن سکا مثال کے طور پر، خیر وکالت کا نام میں نہیں لیتا، آج کل جو وکالت ہو رہی ہے، اکثر جو وکالت ہو رہی ہے وہ جو ہے جائز نہیں ہوتی،
جائز وکالت اگر کوئی کر رہا ہے وہ تو جائز ہے، لیکن اکثر و بیشتر آج کل جو وکیل وکالت کر رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے، بے شک کیونکہ اس میں سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کہا جاتا ہے، لائر از لائر، یہ نظر آتا ہے اکثر و بیشتر مقامات پر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، آپ حضرات بھول گئے، عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے کن عالماً، عالم ہو جا۔ کیوں؟ عالم وہ روشنی رکھتا ہے جس میں خدا کے حبیب کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، خدا کی قدرت سامنے نظر آتی ہے۔ کن عالماً او متعلماً، اگر عالم نہ بن سکا تو علم دین سیکھنے والا بن جا، او مستمعاً، علم دین سیکھنے والا نہیں ہے، باقاعدگی کے ساتھ علم دین حاصل نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم علم دین کہیں سکھایا جاتا ہے تو غور سے سننے والا بن جا، سبحان اللہ سبحان اللہ اس علم دین کو غور سے سننے والا بن جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او محباً، یا علم دین سے محبت کرنے والا بن جا، سبحان اللہ علم دین رکھنے والوں سے محبت کرنے والا بن جا، علم دین رکھنے والوں کی شان میں گستاخی کرنے والا نہ بن، ان کی ہمسری اور برابری کرنے والا نہ بن، ان کا دل دکھانے والا نہ بن، علم دین حاصل کرنے والوں کا ادب کرنے والا بن۔ جاہل پر عالم کا وہی حق ہے جو استاد کا شاگرد پر ہے۔ جاہل جو علم دین نہیں رکھتا اس پر عالم کا وہی حق ہے جو ایک استاد علم دین کا ایک شاگرد علم دین پر حق ہے، سبحان اللہ علم دین سیکھنے والے پر حق ہے، علم دین سکھانے والے کا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے اغدو عالماً، صبح کر اس حالت میں کہ تو عالم رہے، سبحان اللہ او متعلماً، یا علم دین سیکھنے والا بن کے رہے، او مستمعاً، یا علم دین غور سے سننے والا بن کر بنا ہوا ہو تو صبح اس طرح کر، او محباً، یا علم دین رکھنے والوں سے محبت رکھنے والا بن۔ کیوں کہ اگر تجھے علم دین والوں سے محبت ہے، عالموں سے محبت ہے، تو ایک نہ ایک دن تو بھی علم دین سیکھنے والا بن جائے گا، اور ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تو خود عالم دین بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اغدو عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً ولا تکن الخامس، سرکار فرماتے ہیں کہ پانچواں مت بن، یا عالم بن، یا متعلم بن، یا مستمع بن، یا محب بن، چار میں سے کوئی نہ کوئی کرسی سنبھال لے، پانچواں مت بن سبحان اللہ جو نہ عالم ہو، نہ متعلم ہو، نہ مستمع ہو، نہ محب ہو، پانچواں وہ ہے، پانچواں نہ بن، فتہلک، اگر پانچواں بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اب آپ خود دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو نہ عالم ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عالم نہیں ہیں، سبحان اللہ ان کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، ان کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ میں متعلم بھی نہیں ہوں، علم دین نہیں سیکھ رہا ہوں، سکھانے والوں کے پاس جا کر نہ میں عالم ہوں، نہ متعلم ہوں، نہ میں مستمع ہوں، علم دین کو غور سے سننے والا بھی نہیں ہوں، اور پھر میں علماء سے محبت کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ محب سے مراد علم دین سے محبت کرنے والا، عالموں سے محبت کرنے والا، عالموں سے محبت کرنے والا۔ ضمیر کہہ رہا ہے، جس کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ میں عالم بھی نہیں، میں متعلم بھی نہیں، میں مستمع بھی نہیں، میں محب بھی نہیں، وہ جانتا ہے کہ میں پانچواں ہوں، نہ پہلا ہوں، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ چوتھا، پانچواں ہوں۔ تو پانچویں کے لیے سرکار فرما رہے ہیں فتہلکا، تو ہلاک ہو جائے گا۔
فتحلک فتحلک تو کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ ہمیں خود کو ہلاک ہونے سے بچانا ہے تو ان 4 کرسیوں میں سے کسی ایک کرسی پر براجمان ہو جانا ہے، یا تو عالم بننا ہے، یا متعلم بننا ہے، یا مستمع بننا ہے، آخری درجے کی چیز ہے محب بننا ہے۔ ہم محب بھی نہیں بن رہے ہیں، علماء کے در پہ آزار ہیں۔ بات سمجھ میں؟ علماء سے ان کا منصب چھیننا چاہ رہے ہیں، تو یہ بہت غلط امر ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے علماء کا بڑا مقام بتایا اور فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے کتنا بڑا مقام ہے عالم کا۔ فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، کیا فرمایا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے؟ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک عالم دین کی فضیلت اور برتری اور فوقیت، وہ آدمی جو صرف عبادت گزار ہے، عالم نہیں، ایک عابد پر، ایک صرف عبادت کرنے والے پر ایک عالم دین کی جو فضیلت ہے، جو برتری ہے، جو فوقیت ہے، وہ فوقیت میری برتری، میری فضیلت جو اے صحابیو تم میں سب سے ادنا پر ہے، وہ ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک عالم کی برتری ایک عابد پر وہ ہے جو میری برتری، میری فضیلت میرے صحابہ میں سب سے کم درجہ رکھنے والے صحابی کو پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کا فضلی علی ادناکم، ادنا درجے کا جو میرا صحابی ہے اس پر مجھے جو فضیلت حاصل ہے بلا تشبیہ و تمثیل، وہ فضیلت عالم کو ایک غیر عالم پر ہے۔ جو غیر عابد جو غیر عالم عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے، خالی غیر عابد نہیں، عبادت کرنے والا غیر عابد، غیر عالم، خالی غیر عالم نہیں، سبحان اللہ، سبحان عابد غیر عالم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کو وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھے حاصل ہے میرے ادنا صحابی پر۔ صحابہ میں کوئی ادنا نہیں، سب اعلیٰ ہیں، لیکن اپنے سے بڑے صحابی سے، اپنے سے بڑے درجہ رکھنے والے صحابہ سے جو سب سے کم درجہ رکھنے والا صحابی ہے، ورنہ امت میں ہر صحابی تمام امتیوں سے افضل ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ علم دین حاصل کرو، زندگی میں کسی بھی عمر میں علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج میری گفتگو کا عنوان تھا علماء کرام کی ذمہ داریاں، دور حاضر میں علماء کرام کی ذمہ داریاں۔ تو علماء کرام کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ علماء کرام عوام کو بتائیں کہ کون عالم حقیقی معنوں میں علم دین کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ جو عالم واقعی اپنے فرائض منصبی سے غافل نہیں ہے، واقعی علم دین کو عام کر رہا ہے، واقعی دعوت اللہ، دعوت حق کے فرائض انجام دے رہا ہے، واقعی قوم کا غمگسار ہے، واقعی امت کی بگڑتی ہوئی دینی حالت کو دیکھ رہا ہے، امت کا غم امت کے غم میں وہ کڑھتا ہے، لوگوں کی، مسلمانوں کی دین سے دوری، عمل سے دوری اسے رلاتی ہے، خون کے آنسو رلاتی ہے۔ جو عالم اس درجے کا عالم ہے، علماء کرام اس عالم کی طرف لوگوں کو متوجہ ہونے کا موقع دیں، وہ اس عالم کے گھر کا پتہ بتائیں کہ اگر تمہیں علم دین حاصل کرنا ہے تو اس عالم سے حاصل کرو، اگر رہبری حاصل کرنا ہے تو اس عالم سے حاصل کرو۔ جو حقیقی معنوں میں عالم ہے، علماء کرام اس عالم کو حقیقی معنوں میں عالم بتائیں عوام کے سامنے، اس کی قدر خود جانیں، وہ تو جانتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی قدر و منزلت سے آگاہ کریں۔ یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔
کتنے لوگ ہیں جو عالم ہیں ہی نہیں لیکن عالم کہلاتے ہیں. سبحان آج یہ اس دور میں جب کہ دینی اقدار تیزی کے ساتھ پامال ہو رہے ہیں، تقویٰ کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے امت تنزل کا شکار ہے، تو اس دور میں علماء کرام یہ بتائیں کہ یہ عالم واقعی عالم کہلانے کا مستحق ہے. اس کی تقریریں سنو، اس کے بیانات سنو، اس کی صحبت اختیار کرو، سبحان اللہ. اس کی تحریریں پڑھو، اس کی کتابیں پڑھو. یہ عاشق رسول عالم ہے. اور فلاں عالم جو ہے بدعقیدہ ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی صحبت میں رہو گے تو وہ جہنم کے راستے پر لے جائے گا. سبحان اللہ. فلاں عالم سبحان اللہ. جو بولتا ہے غلط بولتا ہے، کتاب و سنت کے خلاف بولتا ہے، اس کی صحبت اختیار کرو گے تو راہ یاب نہیں ہو سکتے، منزل کو نہیں پہنچ سکتے. یہ بتانا علماء کا کام ہے. سبحان اللہ. علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو عالم دین کی خدمت کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ بڑے پیمانے پر کرے، اگر وہ کر سکتے ہیں تو علماء کرام اس عالم کے بازو مضبوط کریں، ہاتھ مضبوط کریں، دامیں درمیں سخنیں خدمیں خلمیں اس کا ساتھ دیں، اس کی خدمات دینیہ کو منظر عام پر لائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا خدمت انجام دے رہا ہے، لوگوں کو بتائیں کہ اس کے خیالات کتنے اچھے ہیں. جو عالم دین واقعی خدمت قرآن کر رہا ہے، واقعی خدمت حدیث کر رہا ہے، واقعی خدمت اہل سنت و جماعت کر رہا ہے، واقعی لوگوں کو شریعت کا راستہ دکھا رہا ہے، واقعی لوگوں کو اللہ والوں کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے اور لے جا رہا ہے، اس کی راہ کی جو رکاوٹیں ہیں علماء کرام اگر انہیں دور کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. تو یہ علماء کی ذمہ داریاں ہیں. علماء کرام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ علماء کرام کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ جو ان کی تقریر عام لوگوں میں ہوتی ہے، اس تقریر میں، اس خطاب میں معاشرے میں جو عام برائیاں ہیں ان پر روشنی ڈالیں. مسلم معاشرے میں جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کوتاہیوں کمیوں کی نشاندہی کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور نجی محفلوں میں ان کے معتقدین، ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے ہم خیال لوگ جب آتے ہیں اور ان کی علمی سطح عوام کے علمی سطح سے بلند ہے تو ان کو ان کی علمی سطح کے پیش نظر جو باتیں بتانی ہیں وہ بتائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غیر عالم سے ملے تو اس کے اعتبار سے اسے نصیحت کریں. عالم سے اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو علماء کرام نہایت نرمی کے ساتھ، نہایت پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ عالم کا مقام دیکھتے ہوئے اس کی اصلاح فرمائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علماء کرام یہ دیکھیں کہ اگر وہ صرف تقریر کے میدان میں کامیاب ہیں تو تقریر کے میدان میں علم دین کو عام کریں، ترویج اسلام، اشاعت اسلام کے فرائض انجام دیں. اگر وہ تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر کے اندر بھی مہارت رکھتے ہیں، دسترس رکھتے ہیں، دستگاہ رکھتے ہیں تو وہ تحریر کے ذریعے بھی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتابوں کے ذریعے سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم دین کی خدمت انجام دیں. اور جناب ہر چیز کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، سبحان اللہ. ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے. اسی طرح ایمان کی اور تقویٰ کی بھی ایک روح ہے. اگر وہ روح ایمان اور تقویٰ سے نکل جائے تو ایمان بھی مر جائے، تقویٰ بھی نابود ہو جائے، ایمان بھی فنا ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسا انسان کا جسم ہے، جسم انسانی، ہیومن باڈی جسے کہتے ہیں، اس کی ایک روح ہے، ایک سول ہے، اس کے اندر ہے آتما. وہ سول ہے روح جسم کے اندر، تو اسی لیے جسم زندہ ہے، توانا ہے، اس میں توانائیاں ہیں، شباب ہے، جذبات ہیں.
کمالات ہیں. جس طرح جسم انسانی کو قائم رکھتی ہے, زندہ رکھتی ہے, صحت مند رکھتی ہے روح, اسی طرح ایمان ایک جسم ہے سمجھیے, اس کی روح جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے. تقویٰ ایک جسم ہے, اس کی روح عشق مصطفیٰ ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا. جان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو عشق مصطفیٰ وہ روح ہے جس سے ایمان موجود ہے. عشق مصطفیٰ وہ روح ہے جس سے تقویٰ موجود ہے, جس سے شرافت موجود ہے, جس کی وجہ سے نمازیں موجود ہیں. یہ عشق مصطفیٰ کا جذبہ ہی ہے جو ہم سے نمازیں پڑھوا رہا ہے. یہ عشق مصطفیٰ کا جذبہ ہی ہے جو ہم سے روزے رکھواتا ہے. ہمیں رمضان مبارک کا احترام, ہم سے رمضان مبارک کا احترام کرواتا ہے. یہ عشق مصطفیٰ ہی ہے جو ہمیں کلمہ پڑھنے پر آمادہ کرتا ہے, کلمہ پڑھنے پر ابھارتا ہے. یہ عشق مصطفیٰ ہی ہے جو بیواؤں کی مدد پر ہمیں آمادہ کرتا ہے, یتیموں کی دستگیری پر ہمیں ابھارتا ہے. یہ عشق مصطفیٰ ہی ہے جو ہمیں خدا کی محبت میں ہمیشہ غرق رہنے کی تعلیم دیتا ہے. یہ عشق مصطفیٰ ہی ہے جو ہمیں انسانیت کی چوٹیوں پر پہنچاتا ہے. انسانیت کی بلندیاں ہم چھوتے ہیں تو عشق مصطفیٰ کی وجہ سے. عشق مصطفیٰ ہی نے صدیق اکبر کو صدیق اکبر بنایا. عشق مصطفیٰ ہی نے فاروق اعظم کو فاروق اعظم بنایا. عشق مصطفیٰ ہی نے عثمان غنی کو عثمان غنی بنایا. عشق مصطفیٰ ہی نے صحابہ کو صحابیت کا درجہ عظمیٰ عطا فرمایا. عشق مصطفیٰ ہی نے غوث اعظم کو عبد القادر جیلانی, غوث اعظم غوث السمدانی بنایا. مریدی لا تخف اللہ ربی غوث اعظم نہیں کہہ رہے ہیں, عشق مصطفیٰ غوث اعظم میں جو ہے وہ کہہ رہا ہے. قدمی ہادہی علی رغبت کل ولی للہ, یہ غوث اعظم نہیں کہہ رہے ہیں. یہ غوث اعظم میں جو عشق مصطفیٰ کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے, کامل ہے, اکمل ہے, وہ کہہ رہا ہے. ہم یا غوث کسے پکار رہے ہیں؟ غوث اعظم میں جو عشق مصطفیٰ ہے اسے پکار رہے ہیں. غوث اعظم کا سر اقدس نہیں عشق مصطفیٰ ہے. غوث اعظم کا سینہ اقدس نہیں عشق مصطفیٰ ہے. غوث اعظم کا مقدس اور مبارک سراپا نہیں عشق مصطفیٰ. تو جہاں عشق مصطفیٰ آئے گا وہاں معرفت بھی آئے گی, شریعت کی پابندی بھی آئے گی, تقویٰ شعاری بھی آئے گی, دین کی پاسداری بھی آئے گی, ماں باپ کا ادب بھی آئے گا, استاد کا ادب بھی آئے گا. تو علماء کرام جو عاشقان رسول ہیں وہی اس ملت بیضا کا بیڑا پار لگانے کے ذمہ دار ہیں. علماء کرام جو عاشقان رسول ہیں وہی اس امت کو جنت کا حقدار بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. وہی علماء ہیں, حقیقت میں علماء حق ہیں. وہی علماء جو عاشقان رسول ہیں, حقیقی معنوں میں عاشقان رسول ہیں, وہی غوث اعظم کے جانشین ہیں, خواجہ اجمیری کے وارث ہیں. اور جو غوث و خواجہ کا وارث ہے وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا وارث ہے. اسے اور جو حضور کا وارث ہے وہ حضرت آدم کا بھی وارث, حضرت شیس کا بھی وارث, حضرت ادریس کا بھی وارث. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے علماء کو کیا مرتبہ عطا فرمایا. فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو بندگان خدا, علماء کرام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ علماء کرام کی یہ ذمہ داریاں ہیں. میں علماء کرام کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو علماء شریعت کی پابندی کر رہے ہیں, جو علماء کرام پہلے خود عمل کرتے ہیں بعد دوسروں کو عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں, وہ تو علماء کرام ہیں اور وہ میرے سر پر بیٹھے, میرے دل میں رہیں, میرے آنکھوں میں بسیں.
آ جا میری نظروں میں سما جا میرے دل میں، آنکھوں میں تیرا گھر ہے تیری جا میرے دل میں. جو علماء کرام، آج بھی ایسے علماء کرام موجود ہیں، آج بھی ایسے علماء کرام موجود ہیں اس قرب قیامت کے زمانے میں بھی، جو شریعت پر خود عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں. پہلے خود عمل کرتے ہیں، بعد میں لوگوں کو شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں. ایسی کوئی بات لوگوں سے کرنے کو نہیں کہتے جس پر خود یہ عمل نہیں کرتے. وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم ہی دیتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، لوگوں کو بھی پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں. سود سے پرہیز کرتے ہیں، لوگوں کو بھی سود سے پرہیز کرنے کا حکم دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان تو ایسے علماء کرام بن جائیں، ہر عالم دین ایسا بن جائے. اللہ سبحان اللہ. کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت سے نوازتے ہیں، دوسروں کو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مستحق سمجھتے ہیں، دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور خود خاکم بدہن عمل نہیں کرتے. اپنی گفتگو، اپنی تبلیغ پر خود ہی عامل نہیں. بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. میرے پیر و مرشد، میرے استاد گرامی، استاد شریعت حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی حسنی الحسینی چشتی قادری دامت برکات قدس اللہ سرہ العزیز، جنہیں دنیا خواجہ فقیر نواز کے نام سے یاد کرتی ہے، فرماتے تھے یہ آیت زیادہ اس آیت پر زیادہ بولتے تھے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم جو عمل نہیں کرتے، جس بات پر عمل نہیں کرتے، اس بات پر عمل کرنے کا دوسروں کو حکم کیوں دیتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے پاس یہ بات اللہ کو بہت ناراض کرنے والی ہے کہ تم لوگوں کو اس بات کا حکم دو جس بات پر تم خود عمل نہیں کرتے، اس چیز سے لوگوں کو روکو جس چیز پر تم عمل کر رہے ہو، جس چیز سے تم نہیں روکے، اس کام سے لوگوں کو روکو جس کام سے تم خود نہیں روکے، اور اس کام کا دوسروں کو حکم دو جس کام کے خود تم عامل نہیں. اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے. تو علماء کرام کو چاہیے کہ خود بھی پیکر عمل بنیں اور خود اپنی اصلاح کریں اور ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر میں رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک آخری سانس نہ لے لیں اپنی اصلاح کی فکر سے غافل نہ ہوں، اور مسلمانوں کو کی بھی اصلاح فرمائیں اور مسلمانوں کو بھی راہ نجات کی سمت دعوت دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں عاشق رسول بنا، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سنی بنا، اے اللہ ہمیں غوث اعظم کا صحیح معنوں میں غلام بنا، اے اللہ ہمیں خواجہ اجمیری کا صحیح معنوں میں غلام بنا، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں امام اعظم کا غلام بنا، خادم بنا، نام لیوا بنا. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سنی بنا، ہمیں صحیح معنوں میں مزارات کی زیارت کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں 11ویں کرنے والا بنا، 12ویں کرنے والا بنا. ہمیں صحیح معنوں میں سیرت کے جلسے منعقد کرنے والا بنا. ہمیں صحیح معنوں میں 12ویں شریف کا احترام کرنے والا بنا، میلاد النبی کے جلسے منانے والا بنا. ہمیں حقیقی معنوں میں ربیع الاول اور ربیع الثانی میں ذکر مصطفیٰ اور ذکر غوث الورا کی محفلیں سجانے والا بنا. اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. میرے برادر نسبتی جناب ڈاکٹر سجاد ظہیر احمد رحیمی شاہ عامری بنگلوری کو مولا صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. اے اللہ کس کے لیے؟ اے اللہ میرے بہنوی
ساجد کے والد سید عطاء الرحمن شہود اللہ شامری کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ساجد کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما بجاہ سیدنا و مولانا غوث الثقلین الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔